الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محترم سامعین و حاضرین کرام، ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
مبارک محفل ہے جو ہر سال عزیز گرامی جناب شہزاد حسین صاحب، ان کے برادران اور گرامی قدر جناب محمد سعید احمد رحمانی صاحب اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے انتظام اہتمام کو قبول فرما کر جن کے ایصال ثواب کی نیت کی گئی، رب ذوالجلال ان کی قبروں کو منور فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند فرمائے۔ قربانیاں ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں اور ایمان کی کیفیات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان مبارک اور پاک ہستیوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنا گھر کا گھر قربان کر دیا مگر اپنے نانا جان کے دین اور شریعت کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ ان کی خدمات، ان کا پیغام، ان کی عظمت زبان زد خاص و عام تذکرے ہوتے ہیں، اور آج کی محفل بھی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت، ارمغان محبت، ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس مبارک ہستی کو ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ واقعہ کربلا، معرکہ کربلا، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا۔ حق کے علمبردار سیدنا امام حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باطل جو ہے وہ یزیدیت کے روپ میں حق کے مقابلے میں آیا۔ سیدنا امام علی مرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، نہ آپ کا کوئی اور مقصد تھا۔ جب سن 60 ہجری کا آغاز ہوا تو یزید اقتدار پر، تخت اقتدار پر قابض ہو گیا، اقتدار میں آیا یزید۔ جیسے ہی اس نے زمام اقتدار سنبھالی، ہر طرف فسق و فجور کو رواج دیا گیا، یہاں تک کہ نماز کی پابندی اس نے اٹھا دی۔ وہ ایک ظالم، فاسق، فاجر، جابر اور آمر حکمران تھا، جس نے نظام خلافت کو، اس کی دھجیاں اڑائیں اور شریعت اسلامیہ کی حدوں کو پامال کیا۔ ان حالات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی گئی، فسق و فجور کو رواج دیا گیا، بدی کو پروان چڑھایا گیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اعلائے کلمت الحق اور دین کی سربلندی کے لیے
اور خلافت علی منہاج نبوت کو بچانے کے لیے امام علی مرتبت میدان میں آئے تھے۔ آپ نے باطل کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا، بڑی سے بڑی قربانی دے گئے، اور ان کی قربانیوں کی بدولت آج مسجدیں ہیں، آج اذانیں ہیں، آج نمازیں ہیں۔ دین کے تحفظ، دین کی سلامتی اور دین کی بقا کی جنگ تھی۔ اسی لیے ہر مسلمان کا یہ نظریات کا قبلہ درست ہونا چاہیے کہ امام علی مرتبت کربلا میں کیوں گئے، یہ قربانیاں کیوں ہوئی۔ اشارتاً اور کنایتاً بہت سے شعراء نے اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا، مگر کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ موجودہ دور میں جتنے فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے کہ جو یزید کے حق میں لوگ بولنے لگے اور معاذ اللہ اس کو امیر المومنین کہنے لگے، اور حضرت سیدنا امام علی مرتبت کی ذات اقدس کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کرنے لگے۔ لہذا میں آج کے اس مبارک اجتماع میں صرف ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ دو قوتیں کربلا میں ٹکرائی تھی، ایک طرف حسین تھے، ایک طرف یزیدیت تھی، ایک طرف حسینیت، دوسری طرف یزیدیت، ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل۔ یہ جو تقابل ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو شخصیات کی جنگ تھی، کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اس ہستی پاک کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس سے واقع کربلا، سانحہ کربلا کے حوالے سے جتنے بھی شکوک و شبہات اور جتنی بھی غلط فہمیاں دلوں میں جنم لیتی ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا اتنا زوردار ہے کہ یہ نوجوان طبقہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم نہیں ہوتا جس بات کو، اپنے نظریات کا علم نہیں جس شخص کو، جس کو حقیقت کا علم ہی نہیں، تو وہ جو بات سنتا ہے اس کا ذہن اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں نہایت درد دل سے تمام نوجوانان ملت اسلامیہ کو متوجہ کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ حسین اس وجود کا نام ہے جس کو رحمت للعالمین کے کندھوں پہ بیٹھنے کا اعزاز ملا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز ہے کہ حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کے کھیلنے والے کا نام حسین ہے۔ ایک بڑی جامع حدیث اور ایک بڑی معرکۃ الآراء حدیث، جتنے بھی لوگ امام علی مرتبت کے خلاف بک بک کر رہے ہیں، واقع کربلا کے بارے میں معاذ اللہ عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں، میں اس حدیث شریف کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد یا تو اللہ کے قرآن پہ ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان پہ ہے۔ یہ حدیث شریف اگر آپ نے سمجھ لی تو 3 گھنٹے بھی اگر میں بیان کروں، اس سے یہ 5-10 منٹ میں جو حدیث سناؤں گا یہ ان سب پہ بھاری ہوگا۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام جتنے اس مسجد میں لوگ موجود ہیں جو میرے خطبات، میرے دروس قرآن سنتے رہتے ہیں، آپ سب کو اس مسئلے کا پتہ ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کا بھی کوئی محبوب ہے یا نہیں ہے جی؟ تھوڑے لوگ بولیں، جن کو علم ہے وہ بولیں، اللہ کا بھی کوئی محبوب ہے یا نہیں؟ کون ہے وہ؟ آمینہ کے لال، ہمارے آقا و مولا، نبی آخر الزمان، یہ اللہ کے، سارے بولے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، تو کیا حضور کا بھی کوئی محبوب ہے یا نہیں؟ نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ادھر ادھر کی باتیں سن کے اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ ایک طرف حسین ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند حیدر کرار، برادر حسن مجتبی، ان کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے ہیں۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، تو شاکوٹ والوں پھر حضور کا بھی تو کوئی محبوب ہوگا۔ حضور کا بھی کوئی محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ تو حضور کا بھی کوئی محبوب ہے نا؟ تو حضور کا محبوب کون ہے؟ یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں ہے۔ کس کتاب میں ہے؟ سارے بولیں، کس کتاب میں ہے؟ جامع، اس لیے کہ آپ کو سبق پڑھانا ہے، تقریر نہیں کرنی۔ ایک ایسا سبق آج مل کر پڑھیں گے جسے زندگی بھر ہم نے یاد رکھنا، اور یہ ہماری قبر کی روشنی بنے گا، اور آج کا سبق ہماری نجات کا ذریعہ اور سامان بنے گا۔ جامع ترمذی سیاستہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، محراب النبی میں حضور کھڑے ہو کر نماز عشاء کی امامت فرما رہے ہیں۔ صحابہ صف در صف حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل فرمایا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ صحابہ کرام کہتے کہ حضور نے کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں کیا تھا، اتنا لمبا سجدہ تو کبھی سرکار نے کیا نہیں۔ اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، کہ حضور کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو سجدے کی حالت میں، کہ حضور نے سجدے سے سر اقدس اٹھایا ہی نہیں۔ سجدہ جب طویل ہوا تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں تھے، حضور سجدے میں تھے۔ کہتے ہیں میں نے اور ذرا سر اٹھایا کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ تو آقا نے کبھی کیا ہی نہیں۔ جب دیکھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ حضور سجدے میں ہیں، حسین حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور سجدے میں ہیں۔ یزید کی طرفداری کرنے والوں،
یزید کی حمایت میں کلپ سن سن کر امام حسین کے بارے میں دل میں جن کی خلش آئی ہے، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ جامع ترمذی سیاستہ سے حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین پاک حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا گیا، سجدہ اور لمبا ہو گیا۔ جب سلام پھیرا، نماز مکمل ہو گئی، تو حسین پاک کھیلتے کھیلتے حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے، بالکل کم سن تھے، حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ نماز سے عشاء سے جب مکمل فراغت ہو گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور حسین آپ کو بہت پیارا ہے؟ حسین آپ کو بہت پیارا لگتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور آپ کو حسین سے بہت محبت ہے، بہت محبت، اتنی محبت کہ آپ سجدے میں ہیں، حسین اوپر بیٹھے ہیں، آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ہاں یہ حسین مجھے بہت ہی پیارا ہے، مجھے بہت پیارا ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، حسین مدینے والے کے محبوب ہیں، حسین مدینے والے کے محبوب ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں مجھے بہت پیارا لگتا ہے حسین۔ ادھر گود میں حسین تھے تو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ یہ حضور نے اس موقع پر فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، یہ اس موقع پر حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، تیرے پیارے آقا، تیرے پیارے نبی کریم، پیارے آقا کریم فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ بہت پیارا ہے، مجھے محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ میرے آقا نے اس کے بعد جو جملے ارشاد فرمائے نا، نوجوانوں دل پہ لکھ کے لے جانا۔ حضور نے فرمایا من احب حسینا، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ ادخلہ الجنہ، فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور جو حسین سے محبت رکھے گا اس کی محبت حسین کی جو رکھے گا اس نے میرے ساتھ محبت رکھی، اور جو میرے ساتھ محبت رکھے گا اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جو میرے حسین سے محبت رکھے گا۔ ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو حضور نے فرمایا میں تکرار نہیں کرتا، وقت بہت ہو گیا، بس آپ سمجھیں۔ یہ جملے پھر توجہ سے حضور نے دوسرا رخ بھی بیان کیا، جامع ترمذی کی حدیث، من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے میرے حسین سے بغض رکھا
میرے حسین سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اس نے میں محمد سے بغض رکھا، اس نے میری دشمنی رکھی، میرے ساتھ عداوت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، جس نے میں محمد سے عداوت رکھی، بغض رکھا، دشمنی کی، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ادخلہ النار، اور جو اللہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور ذریعہ ہے، اللہ کی رضا پانے کا حضور ذریعہ ہے، اور پیارے آقا تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں جو حسین سے محبت نہ رکھے، جو حسین سے محبت نہ رکھے۔ حاضرین محترم، حضور اللہ کے محبوب ہیں اور حسین پاک مدینے والے کے محبوب ہیں، اور یہ حضور کے کندھوں پہ کھیلتے تھے۔ اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق، دیکھیے صحابہ اور اہل بیت میں جو آپس کی محبت ہے۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ ان کی شان میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں آئیں۔ فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی تھی کہ ابو بکر صدیق، میرے باپ ابو بکر صدیق اکثر مولا علی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ کثرت کے ساتھ محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ابا جان، میں دیکھتی ہوں آپ علی پاک کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور کثرت سے دیکھتے ہیں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، سمیتو میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اپنے آقا سے میں نے خود سنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، النظر علی وجہ علی عبادت۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں؟ یہ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت میں دشمنی تھی، عداوت تھی، جھگڑا تھا۔ راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ دوسری حدیث کے راوی خود سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ کہتے ہیں صرف تسبیحاں کرنا یہی عبادت ہے، تسبیحوں پہ تسبیحیں نکال رہے ہیں، کہتے ہیں عبادت ہے۔ لیکن صدیق اکبر حدیث کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر؟ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی ہے۔ ذکر علی کا عبادت، جو بندہ مولا علی کا ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا عبادت کرتا رہا۔ النظر الی وجہ علی عبادت، جو علی کے چہرے کو محض تکتا رہے، دیکھتا رہے، مولا علی کی زیارت نامہ اعمال میں عبادت لکھی جاتی ہے۔
اور یاد رکھیے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان ہستیوں کے مقابلے میں یزید کو لے کے آ رہے ہو، کوئی تقابل ہے؟ ذرا غور کرنا، ہم بچپن سے یہ کلام سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے آ رہے ہیں، میں بھی چھوٹا سا تھا اس زمانے سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے۔ بھئی یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ تو دیکھو نا، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کوئی بات سننے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہ گھرانہ کون سا ہے، یہ خاندان کون سا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ اہل بیت اطہار ہیں، اسے عطرت رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ بڑا عالی نسب گھرانہ ہے، اور وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی آغوش میں امام حسین نے پرورش پائی؟ ان تمام غلط فہمیوں کے بعد جب میں نماز میں سجدے میں تھا، حسین میرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین دوران نماز اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ اللہ کے محبوب اس وقت تک سجدے سے سر اقدس نہ اٹھائیے جب تک حسین خود نیچے نہ اتر آئے۔ یہ تو نانا جان کی آغوش ملی، نانا رسول معظم میرے حسین پاک کے نانا جان پوری کائنات کے رسول اعظم، ان کے نانا جان رحمت للعالمین۔ اگر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پہ مدینہ منورہ مسجد نبی شریف، حضور خطبہ دے رہے ہیں، حسین پاک بالکل کم سن تھے، چھوٹے تھے، مسجد نبی کے صحن میں کھیل رہے تھے، صحن ناہموار ہونے کی وجہ سے حسین گرے صحن میں، حضور ممبر سے نیچے اتر آئے اور صفوں کو کراس کر کے میرے آقا صحن مسجد نبی میں تشریف لائے، حسین پاک کو اٹھایا، آغوش میں لیا اور ممبر پر بٹھایا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ گلی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر حسین سوار ہیں، حسین پاک کے دونوں قدم حضور کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور حضور کے کندھوں پہ حسین بیٹھے ہیں، اور میرے آقا کریم نے حسین کے دونوں ننھی ننھی ان کی پنڈلیوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور حضور لے کر مدینہ منورہ کی گلی میں سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کسی کو اعزاز نہیں ملا حضور کے کندھوں پہ سوار ہونے کے لیے۔ اور ایک حدیث شریف میں امام حسن مجتبیٰ کا بھی ذکر ہے کہ حضور ان کو بھی کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ شریف کی گلی میں تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ مسلم شریف میں ہے جو سیاستہ میں ہے، تہجد کی نماز حضور پڑھ رہے تھے۔ میں سیدنا صدیق اکبر کے شخصی فضائل اور مناقب پر بات کر رہا ہوں۔ تہجد کی نماز کے دوران، اور آپ نے کئی دفعہ میرے بیانات میں سنا ہے کہ حضور کی تہجد کے وقت جو مصلی تھا یہ زہرا پاک کے گھر کی
ایک کھڑکی حضور نے رکھی تھی، چھوٹا سا دروازہ، جس سے حضور جب چاہتے تھے بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کھڑکی کے ساتھ حضور مصلی بچھا کے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ حسین کم سن تھے، ان کے رونے کی آواز آئی، حسین پاک کے رونے کی آواز آئی تہجد کے۔ حضور نے تہجد کا جب سلام پھیرا تو بیٹی زہرا پاک کے دروازے پہ دستک دی، فرمایا بیٹی زہرا، عرض کی جی ابا جان۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا، حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ حسین کے رونے پہ حضور بے قرار ہو جایا کرتے۔ اور پھر یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کے جوانوں کا۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دونوں دنیا میں پھول ہیں۔ اور حضور امام حسن مجتبیٰ کو بھی سونگھتے تھے، امام حسین پاک کو بھی حضور سونگھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں یزید کو لا رہے ہو، اور جن کو میرے آقا سونگ رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضور ہم تو اپنے بچوں کو چومتے، ہم اپنے بچوں کو، میری طرف دیکھیں آپ، میری طرف دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو چومتے تو ہیں مگر سونگتے نہیں، یہ آپ کے نواسے جب بھی آتے ہیں حضور آپ انہیں چومتے بھی ہیں، انہیں سونگتے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ سیدنا امام علی مرتبت، امام علی وقار، امام حسن مجتبیٰ جو امام حسین شہید کربلا کے بڑے بھائی ہیں، سیدنا حسن مجتبیٰ، حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، یہ جس آغوش میں پرورش پائی ہے نا، جس آغوش میں پرورش پائی ہے، مولا علی والد ماجد، مولا کائنات، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، شیر خدا، ان کی آغوش ملی مولا علی کو۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا جان ہیں، ان کی آغوش میں پرورش پائی، اور مولا علی کے جو ابا جان ہیں، والد ماجد ہیں، بابا جان ہیں، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے میں دو تین حدیثیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان نفوس قدسیہ، ان ہستیوں کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کا ایک نقشہ جو ہے وہ ہمارے دل پر ثبت ہو جائے۔ لوگوں نے ان ہستیوں کو پہچانا ہی نہیں، ان کے مقام کا ہی نہیں پتا۔ میرے آقا کریم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے نا، ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے، 400 صحابہ، کتنے؟ 400 صحابہ کا حضور نے ایک اجتماع کیا، اکٹھ کیا، 400 صحابہ بیٹھے ہیں، اور ان میں 401 نمبر مولا علی کا تھا، 400 صحابہ ہیں، اور حضور نے کیا کیا؟
دو صحابہ کو حضور کھڑا کرتے تھے، نام لیتے تھے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا، پھر حضور دوسرے کا نام لیتے کھڑے ہو جاؤ، ان دونوں کو کھڑا کر کے حضور فرماتے میں نے اس کو تیرا بھائی بنا دیا اور اس کو تیرا بھائی بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں مواخات، اسے کیا کہتے ہیں؟ مواخات۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک چیپٹر ہے، باب ہے۔ دو کو حضور کھڑا کرتے تھے، دونوں کا نام لیتے تھے، اور پہلے ایک کا نام لے کے کہتے تھے میں نے تجھے اس کا بھائی بنا دیا، پھر اس کا نام لے کر میں نے اسے تیرا بھائی بنا دیا۔ ان کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کر دی۔ 400 صحابہ کی مواخات جب قائم ہو گئی، مولا علی فرماتے ہیں میرا تو یہ حال ہو گیا جیسے جان نکلنے لگی ہے، کہ سب کی حضور نے مواخات قائم کر دی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ حضور نے میری مواخات قائم ہی نہیں کی، میری مواخات قائم ہی نہیں کی۔ میں پریشان، ایسے لگے جیسے جان نکل جائے گی۔ جب 400 صحابہ کے درمیان مواخات قائم ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کو کھڑا کیا۔ سب کے بعد مولا علی کو کھڑا کیا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میری مواخات قائم نہیں کی، میں کس کا بھائی ہوں اور میرا کون بھائی ہے؟ حضور نے قائم ہی نہیں کیا۔ آپ سمجھے کہ شاید حضور نے توجہ نہیں فرمائی، کیا معاملہ ہو گیا؟ اب حضور نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے تاخیر کیوں کی، وہ بھی ابھی میں حدیث شریف سناتا ہوں۔ سب سے آخر میں حضور نے پھر کچھ وقت کے بعد مولا علی کو کھڑا کیا، تو کھڑا کر کے میرے آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ پھر صحابہ 400 صحابہ کی طرف حضور نے توجہ فرمائی، فرمایا سن لو علی محمد کا بھائی ہے، محمد علی کا بھائی ہے۔ علی فرماتے ہیں میری مواخات قائم ہی نہیں کی، سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ حضور نے پہلے یہ لفظ فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ فرما کر مولا علی کو پھر 400 صحابہ کو متوجہ کیا، فرمایا سن لو محمد علی کا بھائی، علی محمد کا بھائی صلی اللہ۔ اب حضور نے وجہ بیان فرمائی، اخرتنی لنفسک، فرمایا علی میں نے دیر اس لیے کی کہ میں نے تجھے اپنا بھائی بنانا تھا، اپنا بھائی۔ قربان جائیں مولا کائنات پہ۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آئی، باقی سب کی مواخات دنیا میں، 400 صحابہ کی مواخات دنیا میں، ایک دوسرے کے بھائی، جن دو کو کھڑا کیا وہ دنیا میں بھائی۔ تو مولا علی نے پھر سوال کیا نا رحمت کائنات سے، نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا حضور یہ تو سمجھ میں آئی کہ دنیا میں بھائی چارہ آپ نے قائم کر دیا، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب حضور نے فرمایا علی جنت میں جس محل میں میں ٹھہروں گا اسی محل میں تم بھی ہوگے، فاطمہ بھی ہوگی۔ جنت میں جس قصر میں جس محل میں میں محمد ہوں گا
وہاں علی بھی ہوگا، وہاں فاطمہ بھی ہوگی۔ فضائل مولا علی میں، فضائل مولا علی میں چوٹی کی فضیلت، ہجرت کے بعد جب آقا مدینے گئے تو فرمایا محمد علی کا بھائی ہے، علی محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی فضیلت، مناقب میں بہت بڑی منقبت۔ اور دوسری کان کھول کر سن لو، دوسرا حیات مصطفیٰ میں، حیات نبوی میں، حضور کی ظاہری حیات طیبہ، یہ تاریخی دن آیا کہ جو حضور جب حج سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، حج سے حجت الوداع سے واپسی، غدیر خم کے میدان میں حضور نے سب صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب کو جمع کر کے حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ سب کو جمع کر کے فرمایا سنو میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اہل بیت کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو محبت و مودت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کی خدا کی دھرتی پر کسی کا ایسا پاکیزہ عقیدہ نہیں ہے اہل بیت کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مولا علی نے سنا کہ حضور مجھے بلا رہے ہیں، مولا علی آئے نا تو میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، ہاتھ اوپر کر کے میرے آقا نے فرمایا سنو من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ جب میرے آقا نے فرمایا تو سب سے پہلے مبارک دینے کون آیا؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، اس حدیث شریف کی تکمیل میں چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ جب مولا علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سب سے پہلے مبارک دینے کون آئے؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ وہ مبارک دینے آئے تو ساتھ ہی ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے، مبارک دینے آئے، حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر، اور جن لفظوں سے مبارک دی، جن لفظوں سے مبارک دی، خدا کے لیے ان لفظوں پہ غور کرنا۔ یہ لفظ وہ ہیں جو مبارک دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے کہے، یہ لفظ ہیں جو مبارک دیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم نے کہے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ یا علی ابن ابی طالب انت مولایا، انت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ۔ اے علی ابن ابی طالب تو عمر کا بھی مولا ہے، تو عمر کا بھی مولا ہے، اور حضور کی ہر امت کے ایمان والے مرد کا بھی مولا ہے، ایمان والی عورت کا بھی مولا ہے۔ انت مولایا
انت مولا یا انت مولا یا انت مولا یا و مولا کل مومن و مومنت. یہ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ علی تو ابو بکر کا بھی مولا ہے، عمر کا بھی مولا ہے. یہ مولا علی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا کائنات. مولا، یہ اپنی باتیں یاد کیا کرو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دلائل ہیں، یہ عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا. کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن حق اور سچ بات وہی ہے جو اس مسجد کے ممبر اور محراب سے کی جاتی ہے. وہی ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت. یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے. یہ مولا کائنات کا جو لفظ ہے، حضور رسول کائنات ہیں. ہمارے نبی پاک کیا ہیں؟ رسول. سارے بولے رسول. اور مولا علی مولا کائنات، آمنہ کے لال رسول کائنات، پوری کائنات کے رسول آمنہ کے لال، اور پوری کائنات کے مولا علی ہیں. مولا کائنات. کیونکہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا. تو حضور کائنات کے مولا، حضور رسول کائنات ہے نا. تو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ رسول ہیں کائنات کے، علی مولا ہیں کائنات کے. تبھی تو ہم مولا علی کو کہتے ہیں مولا علی مولا کائنات. میرے امام نے بھی فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. فضائل مولا علی میں یہ دو چوٹی کی فضیلت ہیں جو میں نے آپ کو یاد رہیں گی. ایک جو مواخات سرکار نے اپنے ساتھ قائم کی، دوسرا جو نبی پاک نے علی کو مولا کہا. دو حدیثیں یہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، ساری زندگی یاد رکھنی پڑیں گی. ان کے راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ، سیدنا ابو بکر صدیق، وہ کہہ رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت. سنو عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا، اہل سنت کا عقیدہ مولا علی کے بارے میں. علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور علی پاک کا ذکر کرنا عبادت. حضور کی حدیث ہے ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت. اور ایک حدیث مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. یہ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی باب و مدینۃ العلم، باب و مدینۃ العلم مولا علی کی ذات. اب ایک ہستی ایسی ہے جو مادر حسنین کریمین، مادر حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ زہرا سلام اللہ. زہرا کا معنی پتہ کیا ہے؟ کلی، کلی. اور زہرا کا مرادی معنی ہے جنت کی شگفتہ کلی.
اور سیدہ عالم کا نام کبھی آپ نے غور کیا؟ حسنین کریمین کی اماں جانم کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ، زہرا کا معنی میں نے بتایا، فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا مصدر فاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہے آگ سے بچانے والی، آگ سے، اور مرادی معنی ہے دوزخ کی آگ سے بچانے والی، جو ان کے در کا غلام بن جاتا ہے، جو ان کے در کا گداگر بن جاتا ہے، ان کی مودت، ان کی عقیدت، ان کا احترام رکھتا ہے، تو یہ عقیدت و احترام دوزخ سے بچانے والے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی تو ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم از یک نسبت عزیز، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں او دنیا والو، حسین پاک نے جس ماں کی آغوش میں جنم لیا، جس ماں کا دودھ پیا، اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے مقام کو پہچانو، یہ کون ہستیاں ہیں؟ فرمایا حضرت مریم کا بڑا مقام ہے، لیکن ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا کی تین نسبتیں بڑی عظیم ہیں، تین نسبتیں۔ وہ کون کو؟ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ یہ رحمت للعالمین زہرا پاک رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، فاطمہ الزہرا رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور یہ اولین اور آخرت کے آخرین کے امام ہیں، آمنہ کے لال۔ یہ زہرا پاک کے ابا جان ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، بانوے تاجدار اللہ تعالی، بانوے مشکل کشا شیر خدا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں۔ علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشکل کشا، مشکل کشا۔ یہ ہمارے تو شجرے میں ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کہہ دو مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے، کربلائیں رد سید سجاد کے صدقے میں، ساجد رکھ مجھے علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ہم سے بات کرتے ہو، ہم جو قادری ملنگ ہیں، قادری درویش ہیں نا، ہمارے شجرے میں 7 ائمہ اہل بیت ہیں۔ امام احمد رضا کا شجرہ طریقت اٹھائیے، آسمانی علم و حکمت کے آفتاب اور مہتاب، وقت کے مجدد امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی کے شجرہ طریقت میں 7 ائمہ اہل بیت، 7 ائمہ اہل بیت۔ میں نے آپ کو شجرہ پڑھ کے سنا دیا۔ اب ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ بانوے ایک تو رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے زہرا، اور
ان کے والد ماجد تو اولین و آخرین کے امام ہیں، بانوے تاجدار حلتا، مشکل کشا، شیر خدا. اور یہ زہرا پاک تاجدار حلتا مولا علی جو مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ و زوجہ مکرمہ ہیں. دو نسبتیں ہو گئی نا. تیسری نسبت کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق. مادر عام مرکز پرکار عشق. عظیم نسبتیں، عظیم نسبتیں. اس آغوش میں حسین پاک پلے، حسین پاک پلے. حاضرین محترم، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے. اور شیخ سعدی کو سن لیں، بابا سعدی کیا کہہ گیا؟ بحق کے بنی فاطمہ، ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب اس کے صلب سے چلتا ہے. حضور نے فرمایا میری نسل، میرا نسب اللہ نے علی کی پشت بیٹی سے چلے گا. اور حسنین کریمین کو حضور بیٹا کہتے تھے. یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے. اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ادھر حسن پاک ادھر حسین پاک، حسن مجتبی حسین شہید کربلا. حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آمنہ کے لال ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں. فاحب من یحبہما، یا اللہ تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما، اور جو حسن و حسین سے محبت کریں تو انہیں بھی اپنا محبوب بنا. تین باتیں کہیں حضور نے. اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اے بے نیاز رب تو بھی میرے حسن حسین سے محبت کر. فاحبا من یحبہما، اے بے نیاز رب جو میرے حسن میرے حسین سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرمانا، تو ان سے بھی محبت فرمانا. حاضرین محترم، میرے آقا کریم واقع کربلا کے حوالے سے ایک دو باتیں، اور وہ بھی صرف حدیث شریف کی روشنی، کیونکہ ہمیں تو ان ہستیوں کو یا تو اللہ کے قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے یا نبی پاک کے فرمان. جب قرآن کو دیکھا تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت رسول اللہ کا گھرانہ ہے. اہل بیت حضور کی 11 ازواج مطہرات، اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے. حضور کی 11 ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہے. اور میرے آقا نے کمبل کے نیچے لیا مولا علی کو، زہرا پاک کو، حسن پاک کو، حسین پاک کو. حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. وطہرہم تطہیرا، مولا علی، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی زبان سے کروا دیا، تاکہ ان کے اہل بیت ہونے کو کوئی انکار کر نہ سکے. آمنہ کے لال فرماتے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. وطہرہم تطہیرا، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. حسین پاک کھیلتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں جب بیٹھے نا، حضور ان سے پیار کر رہے تھے، کم سے تھے. اچانک صحابہ نے دیکھا کہ حسین گود میں آئے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ دیدہ ہو گئے نا حضور.
صحابہ نے پوچھا حضور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور یہ رونا کس وجہ سے ہے؟ غور سے سنیے حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا اتانی جبریل، یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے حضور خبر دے رہے ہیں، اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل آیا، اس نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ شہادت حسین کی خبر حضور نے حسین پاک کے بچپن میں دے دی تھی۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اطراف و اکناف میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے شہید ہونے کی اطلاع اور خبر کر دی ہے۔ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، جبریل نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جب شہادت کی اطلاع و خبر دی نا تو حضور نے ایک دعا فرمائی، حضور نے ایک دعا فرمائی۔ دعا کیا؟ یہ نہیں فرمایا حضور میرا حسین بچ جائے، یہ دعا نہیں، کیوں بچانا مقصود نہیں تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، امتحان آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ہر آزمائش میں کامیاب اترے۔ محبوبین اور مقربین کی آزمائش ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں لکھا ہے۔ تو جب آزمائش آنی تھی تو حضور نے دعا کیا فرمائی؟ دعا ایک ہی فرمائی، خبر دی نا شہادت حسین کی، پھر حضور نے فرمایا اللہم اَأْتِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہو رہا ہو میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا، صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ یہاں ایک حدیث اس کے مضمون کی تقویت کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جبل احد پہ حضور تشریف لے گئے، جبل احد پہ حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان۔ جیسے ہی جبل احد پہ قدم رکھا تو جبل احد ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ حضور نے اپنے دائیں پائے اقدس کی ٹھوکر ماری احد پہاڑ، فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ دو بھائی شہادت تو بعد میں ہونی ہے، حضور پہلے فرما رہے ہیں۔ بہت سے مسئلے حل ہو گئے، بہت سے سوالوں کا جواب آ گیا۔ شہادتیں بعد میں ہونی ہیں، حضور پہلے بتا رہے ہیں، ابھی شہید ہوئے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ حضور نے ان کے بچنے کی دعائیں کی کیا؟ حضرت عثمان، حضرت عمر نے کہا کہ حضور دعا کریں ہم شہید ہونے سے بچ جائیں، بلکہ وہ تو دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک کی زبان سے شہادت کی خوشخبری حضرت عمر نے پا لی جب سرکار نے فرمایا نا ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ یہ خبر سنی نا، لیکن پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ شہادت سے چند دن قبل حج کر کے واپس آ رہے ہیں حضرت عمر، دعا مانگ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت دے۔ اسی طرح حسین پاک کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے حسین کو شہادت کے وقت صبر بھی دینا۔ اور شاکوٹ والوں، کربلا کے میدان میں 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 72 لاشیں۔ 10 محرم جمعے کا دن سن 61 ہجری، جمعے کی اذانیں ہو رہی تھی، عین اس لمحے
امام علی مرتبت مسافر تھے نا، مسافر، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، مسافر پہ جمعہ نہیں ہے اور حالت بھی ایسی تھی جنگ کی، ظہر کی نماز سجدے کی حالت میں تھے، اوان و انصار کی لاشوں کے انبار ہیں، لیکن حسین نے نماز نہیں چھوڑی، اس حال میں بھی نماز پڑھی، اور سجدے میں امام علی مقام نے شہادت کا مقام پایا۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے امام کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ شہادت سجدے کی حالت میں حسین پاک کی، اور میرے حسین نے نماز بھی ایسی پڑھ کے دکھائی جیسی کوئی پڑھ نہیں سکا، تلاوت بھی قرآن کی ایسی کر کے دکھائی کوئی کر نہیں سکا۔ شہادت سجدے میں، تلاوت قرآن، کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت ہو رہی قرآن کی۔ حاضرین محترم، تاریخ کربلا گواہ ہے، کربلا کے میدان میں جیسا صبر سخی حسین لجپال نے کیا، دنیا میں کوئی ایسا صبر نہ کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ امام الصابرین، شہید کربلا سیدنا امام حسین۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا سخی ہے، میں نے کہا اس کی سخاوت کہ بہت تعریفیں کر رہے ہو، اس نے کیا سخاوت کی ہے؟ کہیں کہ مسجد کو 5,000 چندہ دے گیا، مدرسے میں بکرا دے گیا، بہت سخی ہے، غریبوں میں آٹا بانٹا ہے، بڑا سخی ہے۔ میں نے کہا اس لجپال سخی کو نہیں دیکھتے، اس نے تو آٹا خیرات کیا، یہ تو 5,000 کا نوٹ مسجد میں دے کے رسید کٹوا گیا، تو اس کا نام ہو گیا سخی ہے بڑا۔ محفل کے لیے بزم کو چندہ دے دیا، محفل نعت کراؤ، کہتے بڑا سخی ہے، بڑا فنڈ دیا اس نے۔ دنیا میں ایسا سخی ہے جس نے کہ گھر کا گھر، گھر کا گھر، گھر کا گھر، ننھے معصوم بچے بھی دین کی بقا کے لیے قربان کر دیے۔ ایسا کوئی سخی ہے؟ بزرگوں کے کیا کہنے، کہا کرتے تھے سخی لجپال حسین، ایسی سخاوت نہ کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا۔ کسی کی خاطر کو بیٹا قربان کرتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، یہاں تو وقت نہیں لوگ دیتے۔ کسی مسئلے پہ میٹنگ کرنی ہو نا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں جی وہ ٹائم ساڑھے کول کوئی نہیں، چندہ لے جاؤ، ٹائم ہمارے پاس نہیں، 500 چندہ لے جاؤ۔ کہیں نا مسجد کی میٹنگ کرنی ہے، کام ہے مدرسے کا، کہتے ہیں جی دکانداری بڑی ہے تے گاہک بڑے نے، ٹائم نہیں لیکن 500 لے جاؤ، 1000 دا نوٹ لے جاؤ۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے 8 دن کربلا کو آباد کیا، 7 دن، 2 محرم کو تو کربلا میں آئے تھے نا، 2 محرم کو کربلا میں آئے تھے، 10 محرم کو تو شہید ہو گئے تھے، 7 دن میرا امام کربلا میں رہا، 145 نفوس قدسیہ لے کر کربلا میں سخی لجپال حسین پاک پہنچے۔ اللہ اکبر، 72 نفوس قدسیہ کی قربانی دے دی، ایک ہی شہزادہ بچا تھا۔ اس پورے قافلے میں مردوں میں سے صرف ایک میرے سخی لجپال حسین پاک کا ایک ہی بیٹا، جنہیں سجاد کہتے ہیں، زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، باقی آوان و ارسار تو قربانی دے گئے تھے، یا مخدرات عصمت پاک بعد بیویاں تھیں اہل بیت اطہار۔ ایسی سخاوت دنیا میں نہیں دیکھی۔ حاضرین محترم، خواجہ غریب نواز نے واقع کربلا کی ان حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے۔ شیخ سعدی نے بھی یہی کہا نا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتم، اے اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا صدقہ، تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اولاد فاطمہ کا صدقہ، میرا خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبور،
یا اللہ تیری مرضی ہے، میری دعا قبول کر لے یا رد کر لے۔ دعا تو میں نے مانگی ہے کہ اولاد فاطمہ کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ مولا تیری مرضی ہے، چاہے دعا قبول کر چاہے رد کر، منو دستو دامان آل رسول، جب مروں تو میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہو، میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہو۔ حب اہل بیت دے، میں ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ قادریہ شجرہ تو پڑھیں ذرا، یہ ہے عقیدہ ہمارا۔ حب اہل، آپ نے آمین کہنا ہے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے، حب اہل بیت دے، علی کی محبت دے، زہرا پاک کی عقیدت و محبت دے، حسن پاک کی محبت دے، اللہ حسین کی محبت دے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ حاضرین محترم، یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، ایک اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہیں آمنہ کے لال، ایک آمنہ کے لال کے محبوب ہیں، وہ ہیں حسین پاک، وہ حسین پاک جو حضور کے ان شہزادوں سے نواسوں سے محبت کرتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے، عرش والا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت تک شہادتیں ہوتی رہیں گی، لیکن سخی حسین پاک کی شہادت منفرد شہادت، ان کی شہادت منفرد شہادت ہے۔ جب بھی محرم شریف کی 10 تاریخ آتی ہے، کربلا کا وہ واقعات، وہ یادیں زندہ و جاوید یادیں ایمان والوں کے دلوں میں پھر سے ایک آ کر کے ایسی چنگاری سلگاتی ہیں کہ ہر آدمی اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی عقیدت میں لنگر بھی پکا رہا ہے، ان کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ کربلا والے یہ پیغام دے گئے، سجدے میں سر کٹایا، شہادت پائی، پیغام دے گئے کہ 72 لاشوں کی موجودگی میں نے نماز نہیں چھوڑی، سجدہ نہیں چھوڑا، یہ پیغام کربلا ہے۔ تو تیری تو عاشق رسول ہونے کے دعوے کرتا ہے، تیری تو نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تجھے اپنی نماز کی فکر نہیں۔ وہ کربلا کا یہی پیغام ہے، نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ حسین پاک کربلا میں پیغام دے گئے، کوفے کے بازار میں کٹا ہوا سر حسین پاک کا نیزے کی نوک میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو امام حسین یہ پیغام دے گئے، 2 چیزوں کو نہ چھوڑنا، ایک نماز، ایک اللہ کا قرآن۔ میرے نبی کریم نے بھی دنیا سے جاتے ہوئے حجت الوداع سے واپسی پہ جو خطبہ دیا تھا نا، فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے چمٹے رہو گے، وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، کتاب اللہ بعترتی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، قرآن بھی میرے پاس آئے گا، میری عطرت بھی میرے پاس آئے گی۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ آئیے گفتگو سمیٹتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، وآخر دعوانا الصلاۃ والسلام علیہ